بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے بیہیویئرل اپروچ۔ اس کو عام زبان میں، عام الفاظ میں سلوکی انداز فکر یا رویہ جاتی نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز امریکی ماہر نفسیات واٹسن اور سکنر اور روسی ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ پاولوف کی رائٹنگ سے اور ریسرچ پیپر سے یہ منظر عام پر آیا۔ پولیٹیکل سائنس میں اس کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہو گئی اور اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس میں اس نے جلد ہی ایک نمایاں مقام جو ہے وہ بنا لیا۔ 20ویں صدی میں یہ ایک اہم علمی اور تحقیقی تحریک کے طور پر منظر عام پر آیا، جسے سائنسی بنیادوں پر استوار کیا گیا۔ اس کو بطور تحریک اور بطور تھیوری منظم کرنے کا اعزاز جو ہے وہ پروفیسر چارلس ای میریم کے حصے میں آیا۔ پروفیسر میریم اور ان کے جو شاگرد تھے اور ان کے رفقائے کار کولیگز، جن میں لاسویل، آلمنڈ ٹرومین اور ہربرٹ سائمن کے نام شامل ہیں، انہوں نے اس کو ہر دل عزیز بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ارلی 40s میں یہ تھنکرز جو تھے پول سائنس میں تاریخی، قانونی اور ادارہ جاتی میتھڈز کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور استعمال کے خلاف تھے۔ انہوں نے اس کو روکنے کا اہتمام کیا اور اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کے خیال میں اسٹڈی آف پول سائنس جو ہے وہ نیچرل سائنسز کے پیرلل انہی اصولوں پر، انہی کلیوں پر، انہی لاز پر ہونی چاہیے، اور وہ اس کے لیے ہمہ گوش ہو گئے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ ان کے خیال میں صرف جو ایسے آبجیکٹس کو مد نظر رکھنا چاہیے جو قابل مشاہدہ ہو، جن کو آبزرو کیا جا سکے، اور ان کو ہی زیر بحث لانا چاہیے۔ ان کے جو مطالعے کا موضوع جو تھا، ٹاپک آف اسٹڈی جو تھا، وہ الٹیمیٹلی فرد اور اس کے ادارے تھے یا افراد کے گروہ تھے۔ اب وہ فرد کا جو کردار ہے اس کو اور ادارے کا کردار جو ہے اس کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھے۔ عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو یہ لیتے ہیں عام الفاظ میں کہ کردار سے کیا مراد ہے۔ کردار سے مراد فرد یا گروہ کا وہ طرز عمل جو اس کی سوچ، فعل، محسوسات اور قول سے تشکیل پاتا ہے، یعنی اس کی فیلنگز، اس کی جو تھنکنگ ہے، اس کے جو سینگ ہے اس سے۔ مگر اس کی تشکیل میں جو ان چیزوں سے تشکیل پاتی ہے،
مثلا سوچ سے، فعل سے، محسوسات سے اور بات چیت سے جو اس کا کردار تشکیل پاتا ہے، تو اس پر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس پر ماحول کا، یعنی انوائرمنٹ کا، جماعت کا، فرد کی حیثیت کا، اس کی خواہشات کا، اس کے محرکات کا، اور جو وہ اس ماحول میں رہتے ہوئے پریشر فیل کرتا ہے، اس کا کتنا اثر ہے۔ یعنی وہ کردار جب تشکیل پاتا ہے تو اس کردار کے تشکیل پانے میں ان چیزوں کا کتنا عمل دخل ہے، یعنی کتنا نمایاں طور پر وہ یہ چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیٹ 40s میں اس اپروچ کا غلبہ ہمیں نظر آتا ہے، اور بعد ازاں لیٹر آن اسے سلوکی انقلاب یا بیہیویئرل ریولیوشن کا نام دیا گیا۔ اسی اثناء میں امریکہ میں اس پر اور زیادہ زور و شور سے بحث مباحثہ جاری تھا، اور سوشل ریسرچ سینٹر جو ہے اس کا آغاز ہوا، جس میں سیاسی طرز عمل پر منظم انداز میں تحقیق کا آغاز ہوا۔ یعنی فرد کی جو سیاسی رویہ ہے، سیاسی طرز عمل ہے، اس پر ایک منظم طریقے سے، منظم انداز سے تحقیق کا آغاز ہوا۔ اس آغاز کے ساتھ ہی اس اپروچ کے آنے سے بہت زیادہ مواد جو ہے، میٹیریل سامنے آیا، تحقیق کے لیے نئے نئے ٹاپکس جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے، نئی ٹیکنیکس اور نئے میتھڈز جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئے۔ اس طرح سے اس کا دائرہ کار، اس کا سکوپ جو ہے وہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اس نظریے کے حامیوں میں ڈیوڈ ایسٹن، ہائنز ایلاؤ اور رابرٹ ڈال جو ہیں وہ نمایاں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کو سلوکی انداز فکر، رویہ جاتی، کرداریت یا سائنٹیفک اپروچ، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سب اس کے نام ہیں۔ اگر ہم اس کو سائنٹیفک اپروچ کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو یہ افراد کے رویوں، خواہشات، نفسیات اور رجحانات کا مطالعہ کرتا ہے، اور پھر پولیٹیکل سائنس کے لیے اصول اخذ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اپنے کام کا آغاز کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں فرد اور قوموں کے رویوں میں بہت زیادہ اختلاف رائے نظر آتا ہے، ان کے مزاج میں، ان کے رویوں میں، ان کے کردار میں، ان کی بات چیت میں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے۔ تو جب کوئی قوم اپنی اصول اخذ کرتی ہے تو اس میں کوئی سیاسی ادارے تشکیل کرنے، کوئی کسی طرح کا کام کرنا ہو تو اس میں ان چیزوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، ان کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کسی کے لیے موزوں ہو اور دوسرے کے لیے غیر موزوں، ایک چیز جو ہے کسی کے لیے لائکنگ کا سبب بنے اور دوسرے کے لیے ڈس لائکنگ کا، ایک جگہ کے لیے وہ بہتر ہو اور دوسری جگہ کے لیے وہ بہتر نہ ہو۔ تو اس چیز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ مثال دے سکتے ہیں کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ برطانیہ میں عرصہ دراز سے انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے۔ اب اس نظام کو ایک وقت میں، اس سسٹم کو ایک وقت میں
فرانس میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں کے لوگوں کے مزاج اور رویوں کے وہ خلاف ثابت ہوا اور وہ وہاں کامیابی سے نہ چل سکا۔ تو اس طرح سے کوئی بھی پالیسی تشکیل دینی ہو، کسی قسم کے ادارے تشکیل دینے ہوں، تو وہاں کے جو عوام ہیں ان کے رویے اور مزاج کے مطابق ہی ان کی تشکیل دی جاتی ہے یا اس کو بنایا جاتا ہے۔ ڈیوڈ ایسٹن اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ محقق ریسرچر جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کی بجائے اس میں جو شریک افراد ہیں ان کا مطالعہ کرے۔ ریسرچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف پولیٹیکل سسٹم کو نہ دیکھے، وہ اس میں شامل افراد کو دیکھے، ان کے معاملات کو دیکھے، ان کے رویوں کو دیکھے، ان کے جذبات، ان کے خواہشات، ان کے احساسات اور ان کے تعصبات کو مد نظر رکھے اور پھر اپنا ایک ذہن بنائے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔ اصل موضوع جو ہے وہ فرد ہے جو مختلف اداروں کو چلاتا ہے اور جس کے جذبات، اس کی سوچ اور شخصیت کا مطالعہ اور اس سے متعلق حقائق واضح ہونے چاہیے۔ اگر ان چیزوں کو واضح نہیں کیا جائے گا تو پھر معاملات درست طریقے سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو فرد، ڈیوڈ ایسٹن کے مطابق، فرد کی شخصیت، فرد کے احساسات، فرد کے رویہ جات اور خواہشات، جذبات اور تعصبات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی سے پالیسی کی تشکیل ہوگی، اسی سے اداروں کی تشکیل ہوگی اور وہی ایک خاص قسم کے حالات ہوں گے جہاں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اگر کام کیا جائے گا تو وہاں اس پالیسی یا اس جو ادارے تشکیل دیے جا رہے ہیں ان کے کامیابی کے چلنے کے امکانات کہیں زیادہ ہوں گے۔ اس میں رابرٹ ڈال جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اٹس این انکوائری انٹو دا اسٹیٹ آف پول سائنس۔ تو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ ہم فرد کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، فرد کے رویے کو، فرد کے جذبات کو، اس کی خواہشات کو، اس کے احساسات کو اور اس کے تعصبات کو۔ تو ان چیزوں کی بنا پر آگے اس پر مزید کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ بیہیویئر اپروچ کے سلسلے میں جب یہ تحقیق، یہ جو اپروچ جو ہے یہ اس کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی تو اس کے لیے کچھ اصول بھی جو پہلے سے طے کیے گئے تھے ان کے بارے میں بھی ڈیوڈ ایسٹن بات کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سیاسی زندگی، پولیٹیکل لائف کے انداز میں وہ ویلڈ پوائنٹ جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور ان کو بطور اصول، قاعدے اور کلیے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی پولیٹیکل جو لائف ہے اس میں جو باضابطگیاں ہیں موجود ہیں ان کو بطور کلیہ اور اصول کے لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ڈیٹا اویلیبل ہے اور اس کے لیے تشریح کے لیے جو معاون چیزیں ہیں، مددگار ثابت ہوتی ہیں، اصول اور ذرائع، ڈیٹا جو ہم نے لینا ہے اس کی تشریح کرنی ہے اور اس کے لیے جو ہمیں اصول اور ذرائع چاہیے ان کو انکنڈیشنل نہیں لینا چاہیے، بغیر پرکھے نہیں لینا چاہیے، ان کو باقاعدہ ان کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان کو لینا چاہیے۔ ہر چیز کو انفارمیشن کے طور پر یا ڈیٹا کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیوڈ ایسٹن اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ اخلاقی اقدار اور سائنسی تحقیق یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کو الگ الگ ہی رکھنا چاہیے۔ ان کی تجرباتی تشریح جو ہے
وہ الگ الگ ہے اور اس کو الگ الگ ہی رکھنا چاہیے، ان دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ تحقیق جو ہے اس کو باضابطہ تحقیقی اور تجرباتی تحقیق نظریے کے بغیر، یعنی تھیوری کے بغیر، اور نظریہ ڈیٹا کے بغیر، تھیوری ڈیٹا کے بغیر نامکمل ہے، فضول ہے۔ یہ حقائق کے برعکس ہے۔ یعنی اگر ہم کسی چیز پر تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک نظریے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ڈیٹا کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کے بغیر یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی، ان سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس میتھڈ کو بروئے کار لانے سے پہلے جو پولیٹیکل بیہیویئر ہے اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے، اس کا مفہوم، اس کی تشریح سے باخبر ہونا بہت ضروری ہے، اور ریزلٹس کو کمپائل کرتے وقت دیگر جو سوشل سائنسز ہیں ان کو اور ان سے وابستہ جو ادارے ہیں اور ان سے حاصل کردہ جو ڈیٹا ہے، معلومات ہیں، ان سے استفادہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم نظر انداز کریں گے تو ہم بہتر ریزلٹس حاصل نہیں کر سکتے، اور حقائق کا باقاعدہ تجزیہ اور مشاہدہ کرے، خود ریسرچر جو ہے وہ خود امپارشل رہے، اس کی اپنی پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے، ریزلٹس اس کے حاصل کردہ ڈیٹا اور ڈیٹا کو کمپائل کرتے وقت اس کی اپنی سوچ جو ہے وہ امپارشل ہو، اپنی سوچ کے تحت اس کو ڈیٹا ریزلٹ جو ہے وہ کمپائل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ سائنٹیفکلی لینا چاہیے، سائنسی بنیادوں پر لینا چاہیے۔ اس کی میتھڈولوجی یا طریقہ کار کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو موضوع بحث ہے وہ تو فرد اور گروہ ہے، یعنی افراد کا گروہ، جو دیگر جو سوشل سٹڈیز ہیں ان کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اس لیے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریسرچ جس پہ ہونی ہے یہ کتنی قابل عمل ہے، پریکٹیکیبل کتنی ہے، اور کتنا دیگر جو سوشل سٹڈیز ہیں ان کے ساتھ اس کی کتنی انٹریکشن کتنا ہے، کتنا اس کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، اور جتنا زیادہ تعلق ہوگا اس سے دیگر جو سوشل سٹڈیز ہیں، جو علوم ہیں، دیگر معاشرتی علوم، ان کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی اور ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے لیے کچھ لیبز کا ہونا بھی بڑی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور لیبز جو ہیں وہ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرنشڈ لیب ہوں، یعنی اکوپڈ، باقاعدہ تحقیق اور تجربات، چونکہ اس میں فرد اور فرد کا رویہ جو ہے اس کو زیر بحث لانا ہے، اور فرد کی پسند ناپسند جو ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، اور پھر اس کی مدد سے ہم نے ریزلٹس جو ہیں وہ لینے ہیں۔ تو اس میں ایک خاص ایریا آف اسٹڈی میں فرد کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا بہت زیادہ فرق ہے، اور یہی اس کے جذبات، احساسات اور رویے کو شو کرتا ہے، اور یہی چیز نتائج بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کو ہم کیس سٹڈی کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، کسی مخصوص فرد یا گروہ کے حوالے سے، یا گروہوں کا رویہ جو ہے اس کا جائزہ جو ہے اس میں شامل کیا جائے، پھر اصول جو ہیں وہ مرتب کیے جائیں،
لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ کچھ کم یعنی محدود پیمانے پر ہو سکتا ہے، چند افراد پر. مثلاً کسی جگہ پہ کوئی واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے اور اس پر مختلف افراد کا یا گروہ کا رد عمل آ سکتا ہے، تو اس کو کیس سٹڈی کے طور پر لیا جا سکتا ہے اور اس کیس سٹڈی کے بعد اس کے نتائج جو ہیں وہ اخذ کیے جائیں گے کہ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے اور اس کے کیا اسپیکٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک کیس سٹڈی کا بھی معاملہ اس میں میتھڈالوجی جو ہے وہ اس میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ ہم نمائندہ تحقیق ریپرزینٹیو ریسرچ جو ہے اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں، باقاعدہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، کیونکہ انویسٹیگیشن ایک طرح سے پوری سوسائٹی پر تحقیق عملاً ناممکن نظر آتا ہے اور اس طرح سے عوام کے مختلف طبقوں میں سے کچھ افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے جن سے مسلسل رابطہ رکھا جاتا ہے، ان کی سوچ، ان کے رویوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے اصول اخذ کیے جاتے ہیں. اس طریقہ کار کو سیمپل سروے بھی کہا جاتا ہے. اس میں نمائندوں کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں، سوال نامے جو ہیں ان کو دیے جاتے ہیں، ان کے طرز عمل پر مسلسل غور کیا جاتا ہے، ان سے بات چیت کی جاتی ہے، ان کے معاملات جو ہیں ان کی جو ذہنی ان کی کیفیت ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے تاکہ ان سے جو ان کی انر ایک صورتحال ہے، کیفیت ہے، سچویشن ہے، اس کو باہر نکالا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ ذاتی طور پر پرسنلی ذہنی طور پر وہ کیا سوچتا ہے. اس کے علاوہ براہ راست مشاہدہ یعنی ڈائریکٹ آبزرویشن جو ہے اس سے بھی کام جو ہے وہ چلایا جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس طریقہ کار کے تحت کہ لوگوں کو بتائے بغیر خاموشی سے ان کے طرز عمل کا جائزہ لیا جاتا ہے. اس کو ڈائریکٹ آبزرویشن کہتے ہیں اور اس سے بھی نتائج جو ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں. اس سے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ افراد کی پسند ناپسند، کیا چیز اس کو اچھی لگتی ہے، کیا چیز اس کو بری لگتی ہے، اور نفسیات سائیکالوجی کی روشنی میں، علم نفسیات کی روشنی میں اس کے نتائج جو ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک طریقہ انٹرویو کا بھی ہے. تو یہ طریقہ بھی کوئی اتنا مطلب اس کو عام نہیں کیا جاتا، ہر شخص کا انٹرویو نہیں لیا جاتا، بلکہ چند مخصوص افراد کو انگیج کیا جاتا ہے اور ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے. اب جب انٹرویو لیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو انٹرویو کرنے والا ہے وہ کتنا باصلاحیت ہے، کتنا ٹیلنٹڈ ہے، کتنا سکلفل ہے، کتنا اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے. اگر وہ اپنی سکل کو شو کرے اور اس کے تحت کام کرے، اپنے ٹیلنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرے اور اپنی رائے کو غیر جانبدار رکھتے ہوئے وہ حالات کی حقیقی منظر کشی کر سکتا ہے، یعنی جتنا وہ سکلفل ہوگا اتنا ہی وہ دوسرے سے بات نکلوانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اگر جو انٹرویو کرنے والا انٹرویور جو ہے وہ اگر سکلفل نہیں ہے، ماہر ایکسپرٹ نہیں ہے، تو پھر یہ کام بس ایک سطحی نوعیت کا ہوگا، اس سے کوئی خاطر خواہ یعنی بہترین رزلٹس جو ہیں وہ نہیں نکل سکتے. یہ میتھڈالوجی ہے جس کے تحت ہم مختلف فیلڈز ہم نے دیکھی ہیں، مختلف چیزیں دیکھی ہیں کہ کس طرح سے افراد کے اور گروپس کے رویہ جات کو مطلب ان سے ان کے رویہ جات کو آبزرو کیا جاتا ہے اور اس سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، ان کی پسند ناپسند کو دیکھا جاتا ہے اور اس طرح سے ایک جو چیز ہے وہ سامنے لائی جاتی ہے. اور یہ سارا کام
آلموسٹ سائنسی بنیادوں پر ہوتا ہے، اس میں جھول کی یا لچک کی یا کوئی اس قسم کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ ہے آج کا بیہیویئرل اپروچ کے سلسلے میں ایپیسوڈ، اور اس کو دیکھیے گا، غور کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔